لاہور ہائی کورٹ کا ینگ ڈاکٹرز کو ہڑتال فوری ختم کرنے کا حکم۔ جسٹس شجاعت علی خان کا ڈاکٹرز کو عدالت میں دیکھ کر اظہار تشویش۔ کہا ڈاکٹرز کو ہسپتالوں میں ہونا چاہیے، عدالتوں میں نہیں۔ یہاں کسی کی بادشاہت نہیں، ڈاکٹرز کو تحفظ دیں گے۔ مجھے تو اس مقدمے کے حقائق جان کر گھن آتی ہے۔ میں ایک بڑا روادار آدمی ہوں، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جب اس طرح کے معاملات قومی قیادت کے کسی فرد کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں اللہ کی حدود کو توڑنے کا ذکر ہوگا، جن میں پورے معاشرے کی، تو میں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر اس طرح سے بات کرتا نہیں، لیکن یہ کیا مقدمہ ہے؟ اگر یہ مقدمہ اخلاقی طور پر کسی بھی صاحب عقل کے اوپر قائم ہو تو اس کے دفاع سے بجائے خاموشی۔ الیکشن پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ امریکی کانگریس کی قرارداد کی بنیاد انٹرنیٹ سروس کی بندش ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ حمایت یافتہ ممبران کانگریس اس طرح کی معاملات کو اٹھاتے رہتے ہیں۔ کیسرا الہی کی چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے تعلقات بحال ہونے کی تردید۔ کہا کوئی خاندانی صلح نہیں ہوئی، یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ شجاعت حسین کا پرویز الہی کی رہائی میں کوئی کردار نہیں، چودھری پرویز الہی کبھی کاف لیگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کو تیز کرنے کی تیاریاں۔ تحریک انصاف کا ڈویژن کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی ڈویژن میں احتجاج کے لیے لاہے عمل طے کرے گی۔ کمیٹیاں ڈویژن میں احتجاج کی ماہانہ رپورٹ قیادت کو پیش کرے گی۔ جو قانون کی بالادستی اور اس کی تحریکوں کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہ ہائی کورٹ بار ہے کہ جو طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور بڑے بڑے تالے آزما، بڑے بڑے عامر اور جابر اس بار سے اٹھنے والی تحریکوں کی تاب نہ لا سکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جو وکلا تحریک 2007 میں چلی تھی، جہاں ہم نے پورے ملک میں اس کے حوالے سے بہت بڑی تحریک دیکھی تھی، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ بار اس کا بڑا مرکز تھا۔ الیکشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ کہا پاکستان میں استحکام فوجی آپریشن سے نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی بہتری سے ہوگا۔ اس وقت پارلیمنٹ پر فارم 47 سے آئے لوگ قابض ہیں۔ لاہور کے تاریخی اور قدیمی ورثہ کی بحالی کمیشن صدر نو لیگ نواز شریف سے ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری کی ملاقات ہوئی۔ ادارے کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ شاندار تاریخی عمارتوں کی بحالی کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 کا جائزہ لیا۔ جاری منصوبوں کے لیے 400 ملین روپے فوری ریلیز کرنے کا حکم۔ منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ غریب اور مستحق بچوں کے لیے خوشخبری، پرائیویٹ سکولز میں مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت کا سکولوں کو 10% بچے فری پڑھانے کا پابند کروانے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ سکولز آرڈیننس 2014 دوبارہ فعال کرنے پر غور۔ قیدیوں کے لیے بڑی خبر، ہنرمند قیدی اب جیلوں میں بھی کمائی کر سکیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فرنیچر کا ہنر رکھنے والے قیدیوں کو 1000 روپے روزانہ اجرت دی جائے گی۔ غیر ہنرمند قیدیوں کو 500 روپے دہاڑی ملے گی۔ سکھ میریج ایکٹ رولز کی منظوری پر تہنیتی قرارداد جمع۔ نو لیگ کی رکن ہنا پرویز بٹ نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی۔ کہا یہ ایوان دنیا کے پہلے سکھ میریج ایکٹ کے رولز کی منظوری پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔
GR میں اعلیٰ سرکاری افسران اور ججز کی رہائش گاہوں پر سولر پینلز کی تنصیب کا معاملہ۔ محکمہ توانائی پنجاب سے رہائش گاہوں کی مکمل تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ انرجی ڈپارٹمنٹ سے ترمیم شدہ PC1B P&D بورڈ پنجاب کو جمع کرانے کا حکم۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا اعتراض۔ اتھارٹی کا قیام بغیر کسی تیاری کے عمل میں لایا گیا۔ فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی گئی، نہ ہی سروے۔ 20 لاکھ شہریوں کو ہاؤسنگ اسکیم میں درخواستیں دی، گھر ایک بھی نہ مل سکا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کی تکمیل نہ ہو سکی۔ مالی سال ختم ہونے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک دھیلا بھی خرچ نہ ہو سکا۔ 5 منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل، مگر زیادہ فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ مستحق افراد کے لیے مالی معاونت کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ کرسٹین کے ہاکنس نے صحت، تعلیم اور روزگار میں معاونت کے لیے اقدامات پر آمادگی کو ظاہر کیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی کے فی یونٹ میں ₹3.41 مزید اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا درخواست پر سماعت کل کرے گا۔ عوام کے لیے نئی مشکل، روٹی کی قیمت پھر بڑھنے کا امکان۔ فلور ملز مالکان نے آٹا ₹4 فی کلو مہنگا کر دیا۔ گندم ₹100 فی من مہنگی ہو کر 3000 کی ہو گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے پر آٹا مہنگا کیا ہے۔ بائلر کی اونچی اڑان، چکن کی خریداری نے کیا ہلکان۔ مرغی کا گوشت ₹20 مہنگا، ₹374 کلو میں فروخت۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت ₹250 پر برقرار۔ انڈوں کی پیٹی ₹7380 میں فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہر طرف ایک ہی دہائی۔ سرکاری نرخوں میں 7 سبزیاں اور 2 پھل کے دام بڑھ گئے۔ ادرک 650، لہسن 320 اور مٹر ₹260 کلو۔ آم، سیب، کیلا، انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ شہری مضر صحت گوشت کھانے سے بچ گئے۔ ناقص گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹارلنگٹن مارکیٹ میں 85,000 کلو مرغیوں اور گوشت کی چیکنگ۔ 2715 کلو بیمار مرغیاں طلب کر دی گئیں۔ شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ نائجیریا حکومت کے اعلیٰ سطحی وفد کا PGMA آفس کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹیا سے ملاقات کی۔ حکومت کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام بارے آگاہی حاصل کی۔ وفد میں 3 ریاستوں کے گورنرز اور اعلیٰ عہدیدار بھی شامل۔ سابقہ اداکارہ اور ماڈل زینب جمیل پر قاتلانہ حملہ کیس میں بڑی پیش رفت۔ ڈیفنس بی پولیس نے حملہ کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کا کہنا ہے شوہر جمیل نے شوٹر کو 55 لاکھ روپے دے کر زینب پر حملہ کروایا۔ پنجاب پولیس کے افسران کا اگلے ماہ چین کا 12 روزہ تربیتی دورہ۔ IG پنجاب کی زیر صدارت ٹریننگ پروگرام کے لیے منتخب افسران کا اجلاس۔ ڈاکٹر عثمان انور نے منتخب 11 افسران کو ٹریننگ پروگرام کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ادھر پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں کے اعزاز میں تقریب۔ 13 بہادر جوان غازی قرار، غازی میڈل سے نوازا گیا۔ لاہور پولیس کا شکایت سیل عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں۔ رواں سال 5349 درخواستیں نمٹائی گئیں، 733 پر کارروائی جاری۔ CCPO نے کہا پولیس افسران شہریوں سے حسن سلوک کو اپنا شعار بنائیں۔
DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। अमन व अमान का क़याम और क्राइम कंट्रोल इक़दामात का जायज़ा लिया। कहा मुहर्रम में सिक्योरिटी इक़दामात में कोताही नहीं होनी चाहिए। झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHOs के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ लाहौर पुलिस सरगर्म। कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ लिया। 3 मोटरसाइकिल और मास्टर चाबियां बरामद। शेराकोट पुलिस ने 2 मनशियात फरोश 3 किलो चरस समेत धर लिए।